میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بیمار ہیں۔ بہت بڑے ٹائکون کو بڑی بری ڈانٹ پڑی ہے۔ عمران خان کو کھٹے لائن لگوا کر بھی نون لیگ کی دال گلتی نظر نہیں آ رہی۔ میاں صاحب کے تمام کیسز معاف ہو گئے، تمام کیسز میں بری کیا گیا تو عدلیہ اچھی۔ اگر عمران خان کیسز کو میرٹ پہ سنا جا رہا ہے تو نون لیگ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ میاں صاحب کی طبیعت ناساز بتائی جا رہی ہے، اجلاسوں میں بھی شرکت نہیں کر رہے اور میڈیا پر بھی خبر کو نشر کرنے سے گریز کروایا جا رہا ہے، جبکہ سارا میڈیا انہی کا ہے۔ ادھر میاں شہباز شریف کا کراچی کا دورہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ یہ نہیں بتاؤں گا کہ اندر کی وجہ کیا ہے اور کس کو ڈانٹ پڑی، اور یہاں تک اتنا بتا دوں کہ ایک بہت بڑے ٹائکون کو بڑی بری ڈانٹ پڑی ہے۔ وجہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایم کیو ایم سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہو سکی، ایم کیو ایم کیوں نہیں مان رہی یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن ادھر سپریم کورٹ کی طرف سے عمران خان کے لیے لفظ معصوم پر بھی نون لیگ کو شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پہلے گڈ ٹو سی یو، اب معصوم۔ یہ تکلیف کیوں اور کسے ہو رہی ہے یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ سب سے پہلے میاں صاحب کی بیماری کے حوالے سے خبر جو آپ کو میڈیا پر نظر نہیں آ رہی سوائے ایک آدھی ویب سائٹ کے، تو میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بیمار ہیں۔ وہ بیمار کیوں ہیں؟ تو خبر آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف اسموک سے متاثر ہوئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کا گلا خراب اور بخار بھی بتایا جا رہا ہے۔ تمام سیاسی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں اور میاں صاحب مکمل طور پر گھر پر آرام کر رہے ہیں۔ تو ہماری تو دعا ہے کہ میاں صاحب جلد صحت یاب ہوں اور الیکشن میں حصہ لیں، عوام سے رابطہ کریں، کیونکہ لاہور جلسے کے بعد میاں صاحب کا عوام سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اور سارا زور الیکٹیبلز کو اکٹھا کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں میاں شہباز سپیڈ کراچی ایم کیو ایم کے پاس بھی جا پہنچے، لیکن ابھی تک بات بنتی نظر نہیں آ رہی۔ ایک مہینے سے ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کی باتیں چل رہی ہیں، مگر معاملات ٹھیک نہیں ہو سکے۔ اندر کی خبریں یہ ہیں کہ نون لیگ ایم کیو ایم سے 5 قومی اور 10 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر حمایت مانگ رہی ہے، اور نون لیگ ایم کیو ایم کو قومی اسمبلی کی 3 اور صوبائی اسمبلی کی صرف 6 سیٹوں کی آفر کروا رہی ہے، اور ایم کیو ایم نہیں مان رہی، تو شہباز شریف کو کامیابی نہیں مل سکی۔ معاملہ حلقہ این اے 242 این اے 240 پر پھنسا ہوا ہے۔ این اے 140 نے شہباز شریف بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں، اور ایم کیو ایم سے مصطفیٰ کمال نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں۔ شہباز شریف چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم این اے 242 سے بھی دستبردار ہوں اور این اے 240 سے بھی دستبردار ہوں، کیونکہ نون لیگ اس حلقے سے جے یو پی نون کے انس نورانی کو الیکشن لڑوانا چاہتی ہے، تو میچ پھنسا ہوا ہے۔ نون لیگ کے اندر بھی معاملات خراب ہیں۔ چند دن پہلے حمزہ شہباز کے حوالے سے بھی خبر آئی تھی، وہ میاں صاحب کے سامنے بول پڑے کہ پارٹی کارکنان کو چھوڑ کر الیکٹیبل کے پیچھے بھاگنے سے پرانے پارٹی ورکرز بدزن ہو رہے ہیں۔ ویسے یہ بات حمزہ کی ٹھیک بھی ہے کہ پارٹی کارکنان اگر ناراض ہو گئے تو نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نون لیگ کے الیکٹیبلز تو سیٹیں جیت جائیں اور اپنے لوگ سیٹیں ہار جائیں۔ دوسری طرف جب عمران خان کو کھٹے لائن لگوا کر بھی نون لیگ کی دال گلتی نظر نہیں آ رہی، تو اب نون لیگ کی طرف سے عدلیہ اور عدلیہ کے فیصلوں اور ریمارکس پر حملے شروع کر دیے گئے، اور ججز کے ریمارکس بھی نون لیگ والوں کو ہضم نہیں ہو رہے۔ پہلے شہباز شریف نے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس دینے کے فیصلے کو الیکشن کمیشن کے اختیارات پر حملہ قرار دیا، اور اب عطا تارڑ بھی چیخو پکار کرتے نظر آئے اور کہا کہ سپریم کورٹ نے معصوم کا لفظ استعمال کر کے آئین و قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ پہلے گڈ ٹو سی یو، اب معصوم کہا جا رہا ہے، یعنی عدلیہ کو کہا جا رہا ہے کہ آئین و قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ عدلیہ کو ہی کہا جا رہا ہے، جنہوں نے قانون کی حفاظت کرنی ہے ان ججز کو ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ معصوم اور گڈ ٹو سی یو کے الفاظ کس کے لیے استعمال ہوئے تھے؟ ظاہر ہے عمران خان کے لیے۔ تو اب نون لیگ عدلیہ کو بھی ڈکٹیٹ کرتی نظر آ رہی ہے۔ عطا تارڑ نے کہا ہے کہ ایک لاڈلے کو جیل سے بھی مہم کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس شخص نے پوری قوم کے سامنے سائفر لہرایا۔ اس کے علاوہ نواز شریف کو لاڈلا کہنے پر بھی عطا تارڑ کو برا لگ رہا ہے، اور کہا کہ ایک ہفتے سے لاڈلیزم کی نئی ٹرم استعمال کی جا رہی ہے، اسے کہتے ہیں میٹھا ہپ ہپ کھڑوا تھو تھو۔ یعنی میاں صاحب کے تمام کیسز معاف ہو گئے، تمام کیسز میں بری کیا گیا تو عدلیہ اچھی۔ اگر عمران خان کیسز کو میرٹ پہ سنا جا رہا ہے تو نون لیگ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اب عدلیہ شریف خاندان کے مطابق تو فیصلے نہیں دے گی، اور نہ ہی سپریم کورٹ کے ججز۔
ان کی مرضی کے مطابق ریمارکس دیں گے. ہم تو بہت پہلے کہہ رہے ہیں کہ سائفر کیس میں کچھ ہے ہی نہیں, سرے سے ہی فیک ہے, سرے سے ہی اس کے اندر ہے ہی نہیں, سبسٹینس ہی نہیں ہے, بالکل شیلو کیس ہے. یہ صرف ایک سٹنٹ ہو سکتا ہے, سٹنٹ کے اوپر جو ہے وہ معذرت کروائی جا سکتی ہے, لیکن اس پر تو ان کو معصوم کہہ دیا گیا. جب معصوم کہہ دیا گیا تو جو اس کے اندر ذمہ داران تھے ان کو پوچھ گچھ ضرور کی جائے گی, لیکن معصوم کا لفظ اب ان کو چبھے یا نہ چبھے, عدلیہ نے عمران خان کو معصوم کہہ دیا. اب جیسے ہی یہ کیس کی ضمانت کے لیے سپریم کورٹ پہنچا تو آپ نے دیکھا کہ تمام ججز نے کیسے اس کیس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. یعنی میاں صاحب اور نون لیگ بھی اس وقت ڈپریشن کا شکار نظر آ رہے ہیں. اب تو ان کے قریبی صحافی بھی نون لیگ کو کنگز پارٹی کا نام دے رہے ہیں, کنگز پارٹی. تو کنگز پارٹی جو ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کسی انجینئرڈ معجزے کا انتظار کر رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ بڑا سرپرائز دے سکتی ہے. تو ان حالات میں میاں صاحب کی طبیعت خراب ہونا تو بنتا ہے. اور پھر ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ میاں صاحب پہلے کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا. اب وہ دن دور نہیں جب وہ پریس کانفرنس کر کے یہ کہتے نظر آئیں گے کہ مجھے کیوں بلایا, مجھے کیوں بلایا, مجھے کیوں بلایا. I have been deceived, I have been deceived, I have been deceived. مزید سیاسی اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ڈیجیٹل چینل.